بانو آپا فرماتی ہیں اس دنیا میں سکون سے جینے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیاں دفنا آیا کرے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ محبت مٹی کے بنے ہوئے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہرے سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھ دیا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جب محبت ملے گی تو پھر ہر حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ نہ تو دین کے معاملے پر مناظرہ کرنا اور نہ ہی کسی عورت سے بحث کرنا، نہیں تو تمہارا قلب سیاہ ہو جائے گا۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے۔ آخر میں جوان بچے کہتے ہیں کہ ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ عورت محبوب کو ملاقات سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے خوبصورت رشتے کو کسی کے نظر نہ لگ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے، اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس میں۔ تب تک وہ اسے چھپائے رکھتی ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ کتنے علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں ہے کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب بھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا کسی شخص کی غیر موجودگی میں زندگی خالی خولی ماچس کی ڈبیا بن جائے۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کریدا نہ جائے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ اتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔